اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے. جتنے شادیوں میں، شادی کھانے میں جتنے کھانے برباد کیے جاتے ہیں، اگر ان کھانوں کا حساب کیا جائے جن کو ہم پھینک ڈالتے ہیں، اگر ان کھانوں کو صحیح معنی میں جمع کرنے کا کوئی راستہ آج بن جائے، کوئی راستہ اگر نکل آئے، تو کسی بھی شہر کا کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوئے گا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم بزرگوں، حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، پچھلے کئی خطبوں میں نکاح کے جو اہم احکام و مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. آج کے خطبے میں انشاءاللہ نکاح میں کون سی چیزیں ضروری ہیں اور ضروری چیزوں کو چھوڑ کر آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ناجائز اور غیر مشروع غلط طریقے کے جو رسومات اور رواج رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر ہماری شادیوں میں آج پنپ چکی ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا. شادی کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں، مشروع ہیں اور کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے زوجین، میاں بیوی میں سے ہر ایک کی تعین ہونا، ان کا فکس ہو جانا یہ ضروری ہے. اسی طرح سے حق مہر کی ادائیگی اور اس کو متعین کرنا اور صحیح ڈھنگ سے اس کو ادا کرنا اور وقت پہ ادا کرنا یہ شادی کے لیے ضروری ہے. اس کا بہت زیادہ حکم قرآن کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بھی دیا ہے، لیکن اس میں بھی کمی بہت پائی جاتی ہے. بسا اوقات ایسی بہت ساری شادیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ غیر ضروری چیزوں کی سب بات چیت ہو جاتی ہے، ساری چیزوں کی پابندی ہو جاتی ہے. کتنے مہمان آنا ہے، دلہا کے کتنے اور دلہن کی طرف سے کتنے مہمان آنا، وہ ساری چیزیں کھانے میں کیا بننا کیا نہیں بننا، ساری چیزیں متعین ہو جاتی ہیں جو کہ غیر ضروری. لیکن جو چیز ضروری ہے جن کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ہے، مہر، اس سلسلے میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. بسا اوقات لوگوں کو معلوم نہیں، دلہا کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حق کے مہر میں کیا دینا، دلہن کو اس بات کا علم نہیں ہے، لہذا یہ چیز غیر مناسب. حق کے مہر کو فکس کرنا، اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہے. استطاعت کے حساب سے اس پہ بات چیت کرنا اور شوہر کی طاقت و قدرت کے حساب سے اس کو متعین کرنا، ادا کرنا یہ ضروری ہے. اسی طرح سے نکاح کے اندر ولی کا ہونا یہ بھی ضروری ہے. بعض ایسے نکاح ولی کے بغیر آج معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، بلکہ بعض معاشرے اور سماج کے اندر نکاح کے اندر ولی کی کوئی شرط ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور واضح حدیث ہے لا نکاح الا بولی، کوئی بھی ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہو سکتا. اگر ولی نہیں ہے تو نکاح درست نہیں ہے، ناجائز ہے. اسی طرح سے دو گواہوں کی گواہی، دو مسلمان عادل لوگوں کی گواہی نکاح کے اندر بھی ضروری ہے. ولی کے بغیر اور اسی طرح سے دو گواہ کے بغیر کوئی بھی نکاح درست نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے نکاح کے اندر ایک اور چیز ایجاب اور قبول یہ بھی ضروری ہے. ایجاب یہ ولی کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، اور قبول ذمہ داری کو قبول کرتا ہے جو دلہا ہوتا ہے، جو لڑکا ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے. اسی طرح سے نکاح کے اندر ایک اور سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ہم لوگ ولیمے کے نام سے جانتے ہیں. یہ جو چند چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں اسی کو نکاح کہا جاتا ہے، اور یہی شریعت کے اندر نکاح کے لیے ضروری یا مستحب چیزیں ہیں. یہ اگر ضروری چیزیں یا لازمی چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں تو اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہم کرتے ہیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کیا جاتا ہے، جو بھی غلط طریقے رسوم اور رواج انجام دیے جاتے ہیں، ہمیں خود و خود سمجھ میں آئے گا کہ شریعت سے اس کا کوئی بھی
ताल्लुक नहीं है। जो नाजायज और गैर मशरू, हराम किस्म के और गैर मुनासिब जो रसूम और रिवाज हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं, उनमें से चंद चीजों की तरफ इशारा करना आपके सामने मुनासिब समझता हूँ। इनमें सबसे पहली चीज जो गैर और नाजायज बल्कि हराम है वो ये है कि जब दुल्हन को देखने के लिए लोग जाते हैं, देखने और मुतय्यन करने की बात आती है, तो दुल्हा के अलावा दुल्हा की जो रिश्तेदार हैं, चचेरे भाई हैं, खलेरे भाई हैं, गांव के लोग हैं, समाज माशरे के लोग हैं, सभी लोग दुल्हन को देखते हैं। ये नाजायज है। किसी गैर महरम औरत को देखना ये जायज और दुरुस्त नहीं है, हराम है। बल्कि दुल्हा को जरूरत के तहत शरीयत ने इजाजत दी है कि वो दुल्हन को देखे। लिहाजा हमारे माशरे के अंदर जो पूरी एक टीम और गाड़ियों में भर भर के लोग जाते हैं और दुल्हन को देखते हैं, ये जायज और दुरुस्त नहीं है, बल्कि सिर्फ दुल्हा को देखने की इजाजत है। लिहाजा इससे हमें परहेज करना चाहिए। इसके अलावा एक और गलत किस्म की का रिवाज और जो चीज हमारे माशरे के अंदर शादी और निकाह से मुताल्लिक है वो ये है कि अगर मंगनी हो गई है, दुल्हा और दुल्हन मुतय्यन हो गए हैं, शादी की बातचीत फिक्स हो गई है, अभी शादी 1 साल 2 साल 6 महीने 4 महीने के बाद होना है, लेकिन जैसे ही दुल्हा और दुल्हन फिक्स हो जाते हैं तभी से लोगों के दरमियान बातचीत, दुल्हा और दुल्हन, लड़का और लड़की के दरमियान बातचीत, आपस में एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बातें करना, चैटिंग करना और इस किस्म के जो भी कार्रवाई या जो भी चीजें अंजाम दी जाती हैं वो सब के सब हराम हैं। ईजाब और कबूल से पहले लड़का और लड़की के दरमियान कोई भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का फोन कॉल या चैटिंग या आपस में मिलना या घूमने के लिए एक दूसरे से मुलाकात करना, घूमने के लिए जाना, ये सब के सब शरीयत के खिलाफ है। जब तक दुल्हा और दुल्हन के दरमियान ईजाब और कबूल मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक ये सब की सब चीजें नाजायज हैं, इससे हमें परहेज करना चाहिए। हमारे माशरे के अंदर शादियां 1 साल 2 साल 6 महीना 4 महीना पहले फिक्स हो जाती हैं, तभी से बहुत सारे घरों में ये देखने को मिलती है ये चीजें कि लोग लड़का और लड़की आपस में वो बात करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, ये जायज और दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से जहेज का मुतालबा हम सब जानते हैं, इस सिलसिले में हम सब के पास इल्म है कि ये नाजायज है, हम सब इस बात का इल्म रखते हैं ये नाजायज है और हराम है, इससे हमें बिल्कुल परहेज करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से एक और गलत रस्म और गलत अकीदा आज हमारे माशरे और समाज के अंदर पाया जाता है, वो ये है कि बाज महीनों में और बाज दिनों में बाज लोग अपना निकाह करना गलत समझते हैं या बरकत के खिलाफ समझते हैं, या ऐसा समझते हैं कि किसी एक महीने में अगर मखसूस महीने में मुतय्यन किसी महीने में अगर शादी की जाए तो वो शादी नहीं चलती है, वो शादी टूट जाती है। इस किस्म के बहुत सारे लोगों का अकीदा है। इसलिए साल के 12 महीनों में कुछ महीने ऐसे गुजरते हैं हमारे समाज और माशरे के अंदर जिन महीनों में कोई भी शादियां नहीं होती है। इन महीनों में जो शादी हाल वाले हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, शादी हाल बिल्कुल खाली खाली नजर आता है। ये गलत अकीदा है। 360 365 दिनों में से किसी भी दिन 12 महीनों में से किसी भी महीने में और 24 घंटे के किसी भी घंटे में रात और दिन के किसी भी हिस्से में निकाह ये जायज और दुरुस्त है। किसी भी वक्त इंसान निकाह कर सकता है। लिहाजा शव्वाल के महीने में निकाह नहीं करना ये गलत बात है, गलत अकीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शव्वाल के महीने में शादी की। कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें आज बाद लोग शादियां नहीं करते, उस महीने में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की, सहाबाए किराम ने शादियां की है। लिहाजा किसी महीने में मखसूस महीने में शादी करने की वजह से शादी नहीं टूटती। और ऐसा भी नहीं है किसी महीने में हम शादी करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा बरकतें आने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी महीने के अंदर हम शादियां कर सकते हैं।
اور کسی بھی مہینے میں کی گئی شادی ہمیشہ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، بابرکت ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں چلنی ہے تو کسی بھی مہینے میں آپ شادی کر لیجئے، وہ ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ کے کسی ایک مہینے میں شادی نہیں کرتے کہ ہماری شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کی بھی ٹوٹتی ہیں۔ اور بعض لوگ جس مہینے میں شادی کرنا منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے کی بہت ساری شادیاں اچھی طرح چلتی ہیں اور بابرکت ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے اس مسجد میں بھی ہوں گے جس مہینے میں شادی لوگ نہیں کرتے ہیں کیا، اور الحمدللہ ان کی ازدواجی زندگی اچھی ہے۔ اس لیے کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی وقت، رات اور دن میں انسان شادیاں کر سکتا ہے۔ کسی بھی دن شادی کرنا منحوس نہیں سمجھا جانا چاہیے، لہذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، غلط عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے شادی کے اندر، شادی کے مختلف پروگراموں میں، شادی کے مختلف رسم و رواج میں بے پردگی کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ ہماری عورتیں اور خود ہم اپنی عورتوں کو اس قسم کی یا ان باتوں کی اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ شادیوں کے موقع پر بے پردگی بہت عام سی چیز ہوتی ہے، لہذا اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا یہ بے پردگی حرام ہے، عورتوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے فضول خرچی شادیوں کے اندر یہ بھی حرام کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا حکم دیا ہے، انسان کھائے پیے، جو بھی استطاعت ہے انسان ان چیزوں کا استعمال کرے، لیکن فضول خرچی سے بچیں۔ فضول خرچی کا مطلب ہے انسان حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی خرچ کرے، یا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جتنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرے، اس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ہماری بہت ساری شادیوں میں فضول خرچی بہت نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ ایک چیز صرف کھانے پینے کا معاملہ دیکھ لیں، کوئی ایسی شادی نہیں ہے جس میں کھانے پینے کو برباد نہ کیا جاتا ہو۔ اتنا کھانا برباد کیا جاتا ہے۔ ایک راؤنڈ اگر ٹیبل سے جب لوگ کھا کے اٹھتے ہیں اس پہ ایک بار نظر ڈالیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کھانے کی کتنی ناقدری کی جاتی ہے، اس نعمت کی کتنی ناقدری کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے بہت سارے آداب سکھائے، ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کوئی بھی دانہ اگر پلیٹ میں ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو دانے ہم پلیٹ میں ختم کر لیتے ہیں اس میں برکتیں نہ ہو، جو دانہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اسی میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی ایک دانہ بھی چھوڑنا ہمیں سنت کے خلاف ہے، لہذا ہمیں کوئی بھی کھانا اپنے پلیٹ میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت کے حساب سے ہمیں کھانا لینا چاہیے، ضرورت کے حساب سے ہمیں کھانا ڈالنا چاہیے، اور ضرورت کے حساب سے ہمیں کھانا چاہیے، کھانے کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ جتنے شادیوں میں، شادی کھانے میں جتنے کھانے برباد کیے جاتے ہیں، اگر ان کھانوں کا حساب کیا جائے جن کو ہم پھینک ڈالتے ہیں، اگر ان کھانوں کو صحیح معنی میں جمع کرنے کا کوئی راستہ آج بن جائے، کوئی راستہ اگر نکل آئے تو کسی بھی شہر کا کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوئے گا۔ اتنا کھانا ہم لوگ برباد کرتے ہیں، لہذا کھانے کو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانہ بھی اگر گر جائے، اس میں دھول بھی لگ جائے، گندگی لگ جائے، اس کے صاف کر لینے کے بعد اس دانے کو کھا لو۔ آج یہ تصور نہیں ہمارے معاشرے کے اندر، بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ پلیٹ صاف کر کے کھا لو ایک غیر معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ پلیٹ صاف کر لے کے کھا لینا، جب مسلمان ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، ایک ساتھ کھا رہے ہیں، سارے ٹیبل میں کھانے والے مسلمان، ہر پلیٹ میں اگر کھانا چھوٹ جائے، ہر پلیٹ میں کھانا کو برباد کیا جائے تو آدمی کو یہی احساس ہوتا ہے شاید یہی شریعت کی تعلیم، جبکہ ایسا نہیں ہے، شریعت اس کے برخلاف ہے۔ لہذا ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے بہت سارے اور بھی آداب ہیں جن کا پاس و لحاظ ہمیں
ہم نہیں رکھتے ہیں کھانے اور پینے کے معاملے میں، اور خصوصی طور پر شادی کے معاملے میں۔ مثال کے طور پر بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے، خصوصی طور پر پینے کا اہتمام کرنا۔ آج کل کے زمانے میں اکثر لوگ غیروں کی تقلید کرتے ہوئے، بہت ساری غیر مناسب لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کھانے اور پینے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ یہ غیر مہذب ہے۔ اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے جب ان سے کہا جائے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو، بولتے ہیں دائیں ہاتھ سے اگر ہم گلاس پکڑ لیں، بوتل پکڑ لیں تو لوگ غلط سمجھتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بائیں ہاتھ سے پکڑنے کو غلط سمجھنا چاہیے، وہ غلط ہے۔ ایک مقدس چیز، ایک اللہ کی نعمت جن کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں ہے، جن کو کھا کے ہم زندہ رہتے ہیں، ان کے لیے ہمیں سب سے مقدس اور صحیح ہاتھ جو سیدھا ہاتھ ہے وہ استعمال کرنا، یہ فخر کی بات ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف لوگ یہ بہانے بناتے ہیں کہ گلاس گندے ہو جاتے، بوتل گندے ہو جاتے، ہمارے سامنے والے لوگ ہمیں غلط سمجھتے ہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو ہمیں اپنے معاشرے سے نکالنا چاہیے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو دوبارہ ایک بار استعمال کرنے والا پلیٹ اور ایک بار جو استعمال کر لیا جاتا ہے گلاس، دوسرا کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا، اور اس میں بھی ہم بائیں ہاتھ کا استعمال کریں تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ایک بار استعمال کر کے اگر آپ کسی دوسرے مہمان کو لے جا کے دے گلاس تو لیتے نہیں، نیا گلاس ہونا، اس میں بھی پھر اس کی باقی اور صفائی کا اہتمام کا کیا مطلب؟ لہذا انسان کو اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے معاملے میں خصوصی طور پر ایک سنت کی عام طور پر ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے بعد کی جو دعائیں، جو اذکار ہیں، وہ ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بات مجھ سے زیادہ آپ کو محسوس ہوگا، اور آپ خود جانتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کے بعد کی دعائیں یاد نہیں ہیں۔ اپنے گھر میں کھانے کے بعد کی دعا تو بہت سارے لوگوں کو یاد ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے یہاں مہمان نوازی میں جائیں، کسی کے یہاں دعوت کھانے کے بعد کون سی دعا دینا چاہیے، اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ لہذا ہمیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بہت ساری دعاؤں میں سے کوئی چھوٹی سی دعا بھی کم سے کم ہمیں یاد کر لینا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں کسی دن کوئی ایسا دلہا پختہ متبع سنت، اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے اگر یہ شرط اور کنڈیشن رکھ دیں کہ میری شادی میں وہی لوگ حاضر ہوں گے جو میری دعوت کھانے کے بعد مجھے کھانے کے بعد کی دعائیں دے سکے، تو بہت سارے لوگ پھر دعوت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں دعائیں یاد کر لینا چاہیے۔ پتہ نہیں کبھی کوئی سلفی اور کوئی سنت کے پیروکار گیٹ میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جو دعائیں سنائی اسی کو ڈائننگ ہال پہ جانے کی اجازت ہے، تو بڑی پریشانی ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، لہذا ہمیں دعائیں یاد کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور غلط حرکت اور غلط کام عام طور پر ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، جو لوگ بھی اس کے انتظام اور انصرام میں شریک ہوتے ہیں، عام طور پر نمازوں کا اس وقت اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ شادی کی کسی ذمہ داری میں لگ گیا آدمی، کب ظہر ہوئی، کب عصر ہو گئی، مغرب کب آ گیا، کسی وقت کا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے شادی کا انتظام اور انصرام کرنا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی چھوٹ دے دی ہو، یا نماز کو مؤخر کرنے کی چھوٹ دے دی ہو، یا جماعت کو چھوڑنے کی اجازت دے دی ہو، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہماری شادی کے انتظام اور انصرام میں، کسی کام میں مشغول ہونے میں، شادی کے کسی بھی پروگرام میں شریک ہونے کی وجہ سے کوئی نماز نہ چھوٹنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی جماعت ہماری چھوٹنی چاہیے۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے تصویریں بنانا، ویڈیوز بنانا، یہ بھی غلط کام ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی شادی اس سے خالی نہیں جاتی، اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ناچنے گانے اور باجے اور اس قسم کی جو بھی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر کیے جاتے ہیں شادی کی مناسبت سے، یہ سب حرام کام ہیں، شریعت اس سے بری ہے، لہذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے لعنتی کام
लानत के मुस्तहिक काम इस मुनासिबत से, शादी की मुनासिबत से अंजाम दिए जाते हैं। और खुसूसी तौर पर ये काम औरतों के यहाँ होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ औरतों को कहा ये लानत के मुस्तहिक है, अल्लाह ताला इस औरतों पर लानत फरमाए। और उन औरतों की खुसूसियात बताई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनमें से एक किस्म की औरत जिनको मुतनम्मिसात कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुतनम्मिसात उन औरतों को कहा जाता है जो बालों को उखाड़ती है, अपने चेहरे या अपने आंखों के बालों को उखाड़ती हैं और खूबसूरत दिखने के लिए इस किस्म के काम अंजाम देती हैं। ऐसी चीजों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कहा, यह हराम है। लिहाजा अपने चेहरे का या अपने आंख के ऊपर के जो बाल हैं उनको उखाड़ना, इसको मुतनम्मिसात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और फरमाया कि ये औरतें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ताला की लानतें होती हैं। इसी तरह से मुतफल्लिजात एक किस्म की औरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये औरतें भी अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हैं, अल्लाह की लानतें हैं ऐसी औरतों पर। और ये वो औरतें हैं जो खूबसूरत दिखने के लिए या कम उम्र दिखने के लिए अपने दांतों के दरमियान फासला कराती हैं। लिहाजा इससे भी हमें बचना चाहिए। इसी तरह से वाशिमात एक किस्म की औरत है जो औरतें गोंदती हैं, जिस्म के किसी हिस्से में सुई या इस किस्म की चीजों से सुराख करती है और वहां पे खूबसूरत दिखने के लिए कुछ चीजें टेटो टाइप के डालते हैं। ये भी हराम है और ये भी लानत का मुस्तहिक है। लिहाजा इससे हमें परहेज करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो किस्म के लोग ऐसे हैं जो जहन्नमी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौमुन माहुम सियातुन का अज़नाबिल बकर, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में साटे होते हैं, लाठियां होती हैं, और यदरिबून बिहन नास, और लोगों को उन लाठियों से हाँकते हैं। ये वो लोग हैं जो जहन्नमी हैं, जो लोग लाठियों से लोगों को हाँकते हैं। इससे मुराद हर तरह के जिम्मेदार लोग हैं जो किसी भी तरह की जिम्मेदारी पे या किसी भी ओहदे पे फाइज हैं, और जो लोग ओहदे का गलत इस्तेमाल करके अपने मातहत लोगों को सताते हैं, उनके ऊपर जुल्म और सितम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहन्नमी है। लिहाजा ये बहुत खतरनाक चीज है। जिम्मेदारी का एहसास हमें होना चाहिए। जो हमारे माशरे और समाज का इस्लाम में सबसे बड़ा किसी काम का जिम्मेदार होता है, वो सबसे बड़ा उस कौम का खादिम होता है। खुलाफाए राशिदीन को देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर खलीफा बने, कहा मैं तुम सबका खादिम हूँ, तुम्ही में से एक हूँ। दुरुस्त काम करो तो मेरी मदद करो, गलत काम करो तो मुझे पकड़ लो। लिहाजा इसके बाद के जो खलीफा हैं सब ने वही तवाज़ुन का रास्ता इख्तियार किया। किसी ने कभी जुल्म और सितम का रास्ता इख्तियार नहीं किया। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बनने से पहले बहुत सख्त, लेकिन जब खलीफा बनते हैं, खलीफा बनने के बाद जुल्म और सितम से परहेज करने की खातिर किसी एक कमजोर आदमी पर भी किसी तरह का जुल्म ना हो। इसीलिए जब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने जमाने में देखा कि औरतों की तरफ से महर का बहुत ज्यादा डिमांड होता है, औरतें ज्यादा महर का डिमांड करती हैं, जैसे आज ये औरतों वाला काम मर्द कर रहे हैं आज के जमाने में, जहेज मांगते हैं। औरतें उस वक्त जो अल्लाह ताला ने उनको हक दिया है महर का, वो ज्यादा डिमांड करती थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये जुल्म है, ये कम होना चाहिए, इतना ज्यादा महर का डिमांड नहीं होना चाहिए। एक बूढ़ी गरीब औरत सबके सामने खलीफा और बादशाही वक्त के सामने खड़ी होकर कहती है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपको किसने ये इजाजत दी है कि आप जिस हक को अल्लाह ने कुरान में किंतार के हक से नवाजा, किंतार कहा उसका माना है बहुत बड़ा माल, बहुत बड़ा माल का जखीरा। किंतार का लफ्ज महर के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। औरतें अपना हक मांगती हैं जो अल्लाह ने दिया है। आप कौन होते हैं इन औरतों के हक को छीनने वाले? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना सख्त मिजाज और खलीफाए वक्त सबके सामने अपनी गलती का इक़रार करते हैं, कहा बूढ़ी औरत सच कह रही है, वो कुरान के मुताबिक है। ये है एक जिम्मेदार का तवाज़ु। आज छोटी सी हम में से किसी की जिम्मेदारी मिल जाए, घर की जिम्मेदारी मिल जाए, किसी इदारे की जिम्मेदारी मिल जाए, तो हमारा पांव जमीन में नहीं टिकता, हम नीचे नहीं देखते बल्कि आसमान में होते हैं। ये नहीं होना चाहिए।
جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ تواضع اور انکساری ہونا چاہیے. لہذا ذمہ داری ملنے کے بعد اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. اور دوسرے قسم کے وہ عورتیں جہنمی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لباس میں ہوتے ہوئے بھی ننگی ہوتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں، اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کرتی ہیں، خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے، دوسروں کو بھی مردوں کی طرف، دوسری عورتوں کو بھی مائل کرتی ہیں. لہذا یہ وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ذمہ دار جو ظلم و ستم کرنے والے، دوسری وہ عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں اور بدکاری کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہیں. یہ دو قسم کے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، جہنمی ہیں. جنت میں جانے کی تو دور دور کی بات ہے، وہ جہنم کی خوشبو تک نہیں پا سکتی ہے، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور دور تک پہنچتی ہے. لہذا ہمیں اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جو بھی شادی اور بیاہ کے موقع سے اور شادی اور نکاح کے موقع سے غلط رسوم ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس مناسبت سے وہ لوگوں کے درمیان ہمیں عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک آدمی سے یہ شروع ہوتی ہے، ایک آدمی سے دو آدمی، دو آدمی سے تین آدمی، ایسے ہی یہ سنتیں پھیلتی ہیں. اور اللہ کی فضل و کرم سے جو جماعت اہل حدیث کے لوگ ہیں وہ بہت حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے سب لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان میں سے بہت سارے لوگ ان سنتوں کی رعایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی اس طرح کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلط قسم کے جو بھی رسوم اور رواج ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان رسوم اور رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شادی بیاہ کی جو بھی کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پر چلائے اور زندگی کے ہر معاملہ قرآن حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک ذو الرؤوف الرحیم.